الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگ، یہ جو محنت چل رہی ہے ایمان بنانے کی، یہ جو حدیث ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے اس امت کی پہلی بنیادی چیز ایمان ہے، یقین ہے. تو ایمان اصل ہے، یقین. صحابہ نے خود فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن اور مسائل یہ سب کچھ سیکھا. بنیاد ہے ایمان. کیوں؟ بنیاد اگر مضبوط ہے تو پھر بعد میں اوپر آپ جتنی منزلیں لے جانا چاہو. بعض بلڈنگیں نہیں 110 فلور کی، 100 150. میں نے شکاگو میں دیکھا 148 فلور تھا. اتنی اونچی بلڈنگ. آخری جو تھا وہ نظر بھی نہیں آتا تھا. میں نیچے کھڑے رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکا. 148 منزل مجھے بتایا ساتھی نے، یہ سب سے اونچی بلڈنگ ہے مولانا. لیکن یہ کب بن سکتی ہے اونچی؟ معلوم، بنیاد مضبوط. پھر اس میں کتنا سب وزن ہوتا ہے، دیواروں کا، چھتوں کا، فرنیچر کا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس بلڈنگ کے اندر. یہ سب بوجھ بنیاد اٹھاتا. بنیاد اگر مضبوط ہے تو سب بوجھ اٹھانا آسان. تو اسی طرح ایمان بنیاد ہے، یقین بنیاد ہے. عمل تو شاخ ہے. شعب حدیث میں شعب الایمان، ایمان کی شاخ ہے. 700 سے بھی زیادہ ہے. لیکن آپ ہی بتاؤ کون سا درخت مضبوطی سے کھڑا رہ سکتا ہے؟ جس کا تنا مضبوط، تنا کمزور ہو، شاخیں بہت ہے، ذرا ہوا آئے گی درخت گر جائے گی. ایمان ہمارا مضبوط نہیں، عمل تو بہت ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، لیکن یقین نہیں بنا. سب کچھ کرنے کے باوجود ذرا اگر حالات آ گئے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے پتا چلا شاخ اصل نہیں ہے، تنا اصل ہے، ایمان اصل ہے. اور ایمان اگر مضبوط ہے، تنا مضبوط ہے، شاخیں نہیں ہیں، خشک ہو گئی، گر گئی ہے شاخیں، کیسی ہی آندھی چل پڑے،
کیسی ہی ہوا چل پڑے لیکن وہ درخت تس سے مس نہیں ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہے، مضبوط. کیوں؟ تنا مضبوط. تو اسی طرح کوئی آدمی کا ایمان مضبوط ہے، اپنی زندگی میں اتنے نوافل نہیں ہیں، اتنی عبادتیں نہیں ہیں، تو کیسے ہی حالات آ جاوے، پریشانیاں آ جاوے، فتنے آ جاوے، گناہ ہو جاوے، ایمان کو کوئی اثر نہیں. ایمان اپنی جگہ پر مضبوط ہے. آج بعض دنیا میں نہیں دیکھتے کہ ایسے گنے گا، لیکن ایمان کتنا مضبوط. ایک مختصر واقعہ سنا. ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا اختر شیرانی. ہر وقت شراب کے نشے میں چور. ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا کلب ریسٹورینٹ میں. کچھ ساتھی آئے اس کے پاس ٹیبل پر، ان کو چھیڑنا چاہا کہ بہت شراب پی ہے، نشے میں ہے، نہ ان کو چھیڑے. تو کسی نے کہا کہ فلانا شاعر کیسا؟ اس نے یوں کہا، وہ تو میری پیر کی جوتی کے برابر ہے، برابر نشہ تھا. کسی دوسرے نے پوچھا کہ فلانا شاعر کیسا؟ اوہو وہ تو میرے غلاموں کی طرح ہے. کسی نے پوچھا فلانا شاعر کیسا؟ اس کی کیا بات کرے، اس کا تو کوئی شمار میں بھی نہیں آ سکتا میرے سامنے کھڑا بھی نہیں رہ سکتا. اس طرح کی باتیں کہی. اختر شیرانی نے نشے میں سب کو حقیر سمجھا. اتنے میں کوئی کمیونسٹ قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ محمد کے بارے میں کیا کہنا ہے. چھیڑنا چاہا تاکہ ایسا کلمہ نکلے کہ ایمان میں سے نکل جائے. ایک دم سے آنکھیں سرخ ہو گئی، گلے کی رگیں پھول گئی. کانچ کا برتن تھا، گلاس پیالہ، زور سے اس کے سر میں دے مارا. کہا بدماش، بے شرم، بے حیا، لے دے کے ایک تو واسطہ ہے محمد کا، وہ بھی چھیننا چاہتا ہے میرے پاس سے. ان کے بارے میں پوچھنا ہو تو پوچھو، شعراء کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. خبردار محمد کے بارے میں تم نے سوال بھی کیا. میرا منہ ایسا نہیں ہے، میری زبان ایسی نہیں ہے کہ محمد کا نام لے سکوں. مجھے کمپیئر کرنا چاہتے ہو محمد کے ساتھ؟ لہو لہان کر دیا. علماء فرماتے ہیں واللہ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کو پسند آ جاوے، پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہوگا. اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے. یہ ہے عمل نہیں تھا بیچارے کے بعد، ہر وقت شراب کے نشے. لیکن دیکھا ایمان، اس کو بولتے ہیں ایمان مضبوط بناؤ. کیسے حالات آ جاوے ایمان ہاتھ سے نہیں. اور آج کل ہماری حالت، حج عمرے کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں. اللہ نے ذرا مصیبت میں مبتلا کر دیا، سب بھول گئے. تہجد بھی چھوٹ گئی، نمازیں بھی چھوٹ گئی. نظر نہیں آتا. بھئی آپ دکھتے نہیں تعلیم میں، بھئی آپ پہلی سب میں دکھتے رہے، پہلے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہے. چھوڑو، کچھ ہوتا نہیں اس سے. نعوذ باللہ ایسا بولتے ہیں. بعضوں نے اس طرح بھی بولا، بہت مانگا اللہ سے لیکن کچھ نہیں ہوتا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو اصل ایمان ہے یقین بناؤ مضبوط، سب مسئلے. صحابہ فرماتے ہیں ایمان کیسے حالات آئے صحابہ پر، ہم تصور نہیں کر سکتے. واللہ میں کہتا ہوں پورا گھر اللہ کے راستے میں قربان. عمار بن یاسر، ان کی اماں، سب شہید. اور کیسا ستاتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ دن میں قتل کر دے. کئی مہینوں تک ستانا.
نہیں کھانا نہیں پینا نہیں سہارا نہیں سایہ، گرمیوں میں پھینک دے وے ریت میں، اوبال کسے بالکل اوباش قسم کے بچوں کو ان کے پیچھے کر دے وے، وہ مارے وہ ستاوے، ان کو گھسیٹے کھیلے مذاق کرے. بس اتنا کہتے تھے، بس اتنا کہہ دو کہ ہم محمد کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے. تو کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو، جتنا ستانا ہو ستاؤ، ہمارے بدن میں سے جان تو نکال سکتے ہو، ایمان. یہ تھا ایمان. اس سے پتا چلا عمل تو نہیں لیکن ایمان مضبوط ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور اسی کی کامیابی ہے. بہت عمل لے کر آیا لیکن ایمان نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، یقین نہیں ہے، نہ کام. اللہ کے یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، یقین دیکھا جاتا ہے. کتنا یقین مضبوط. اسی بنا پر تو صحابہ کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد گیہوں خرچ کرے اور بعد والا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میرے صحابی کا ایک مد گیہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا فرق بتاؤ تو. حالانکہ ہمارا عمل کتنا بڑا کتنا اونچا، صحابی کا عمل اتنا، لیکن ان کا عمل بھاری. کیوں؟ اصل بنیاد ان کی ایمان بہت مضبوط تھی، اس بنا پر اس کی قیمت زیادہ. یہ حدیث ہے سب سے بڑی دلیل ایمان کے معتبر ہونے کی کہ ایمان ہی اصل ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی کسی نے گناہ کی، بہت نافرمانی کی، مرنے سے 5 منٹ پہلے کلمہ پڑھ لیا، جہنم حرام اس کے. 5 منٹ کی ایمان کی بنا پر ساری زندگی کے گناہوں پر پانی پھر جاتا ہے. اور کسی نے پوری زندگی عبادت کی، حج عمرے کیے، تہجد نماز تلاوت بہت ذکر کیا، سب کچھ کیا، مرنے سے 5 منٹ پہلے ایمان کا انکار کر دیا، سب بیکار. چلو اس سے کیا خلاصہ نکلا؟ بنیاد ایمان ہے. اور یہ جو محنت ہے ایمان بنانے کی. اب آپ ہی بتاؤ، اگر اتنا سب ہم اللہ کے راستے میں نکلے، قربانیاں دے، وقت نکالیں، اتنی مصروفیت کے باوجود پھر ہمارا ایمان نہ بنے تو کیا فائدہ؟ ایمان بناؤ. قربان جائیے حضرت مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ، بس انہوں نے ایک ہی بنیاد پکڑی کہ یہ ہماری محنت یقین بنانے کی محنت، ایمان بنانے کی محنت. ایمان بن گیا سب آسان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر کامل یقین کہ نفع جو ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے، نقصان جو ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اسی لیے جب بچہ مکتب میں جاتا ہے سب سے پہلے یہ کلمہ سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ ورسولہ الی آخری، پھر بعد میں کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. خیر ہو شر ہو سب اللہ کی طرف سے. یہ ایمان ہے. ہماری حالت تو کیسی ہے؟ ذرا کچھ ہوا تو کہ ایسا ہوا نا، فلانے نے ایسا کیا نا اس لیے ایسا ہوا، لو بھول گئے اللہ کو. اور اگر فائدہ ہوئے میں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، دیکھو آج نتیجہ. اللہ تو نے کیا کوشش کی؟ اللہ نے دیا. بھول جاتے ہیں اللہ کو. تو یہ ایمان نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اور ایسا ایمان بناؤ، یقین بناؤ کہ سب سے پہلا ہمارا ذہن اللہ کی طرف جانا چاہیے. پیاس پانی سے بجھتی ہے لیکن فوراً یوں کہ اللہ نے پانی میں یہ تاثیر رکھی ہے اس لیے پانی پیاس بجھاتا ہے. ایسا استحضار ہو جانا چاہیے. استحضار یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بزرگان فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت استحضار. ہر وقت بس اللہ کا دھیان ہو جاوے. یقین اسی کو بولتے ہیں. صحابہ
کا 24 گھنٹہ بس یہی دھیان تھا, یہی خیال تھا, دھن تھی. جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا, کرنے دھرنے والا اللہ ہے. 24 گھنٹے میں کبھی اللہ سے غفلت نہیں. یہ ہے یقین. تو اگر یقین بن گیا, کیسا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, اللہ حاضر ناظر ہے, یہ یقین, یہ تصور آنا چاہیے. اتنی محنت کرو ایمان پر. مثال کے طور پر ایک مثال دو, صحابہ کا کیسا یقین بنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. ایک صحابی مدینہ سے مکہ آئے ہجرت کرنے کے بعد. میں نام بھول گیا, بہت اچھا نام ہے, غین سے نام آتا ہے, ابو غنوت کے ایسا کچھ نام آتا ہے. جب آئے مکہ میں, کسی گلی سے گزر رہے تھے, ایک عورت آئی. اوہو, کتنی مدت کے بعد آپ آئے. ان سے تعلق تھا مکہ میں. حدیث میں ہے یہ بات, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. کیسا تعلق اخیر تک, اتنی محبت تھی, عشقیہ تعلق تھا صحابی کا. جب آئے نا تو کہا آپ عجیب ہو, کتنی مدت سے آپ مجھ سے دور ہو, میں کتنی یاد کرتی ہوں آپ کو, آپ مجھے یاد ہی نہیں کرتے. کتنا اچھا موقع ہے, آج آئے کئی سالوں کے بعد. میں تو آپ کی بغیر نکاح بھی نہیں کیا, کہ وہ کہاں گئے میرے چاہنے والے. تو کہا وہ بات پہلے تھی, اب نہیں. سامنے چل کر عورت تنہا ہے, خوبصورت ہے, اکیلی ہے, تنہائی ہے, کہہ رہی ہے میں آپ کے بغیر بے چین ہوں, کتنی میں پریشان ہوں, شادی نہیں کی. چلو بہت مدت کے بعد موقع ملا, اپنے پہلے ملاقات کر لے خلوت میں. لیکن نہیں, کیسی بات کرتے ہو, ایسی بات بھی نہیں بول سکتے, گناہ ہے. کہ تم کیسے بدل گئے, کیا ہوا تمہیں تو میرے بغیر چلتا بھی نہیں تھا, میرے بغیر تو رہتے بھی نہیں تھے یہاں پر, اور آج ایسی بات کرتے ہو. میں ملنا چاہتی ہوں تنہائی میں, اور آپ یوں کہتے کہ کیسی بات کرتے ہو, یہ تو گناہ ہے, ایسا نہیں کر سکتے. کہ نہیں, تجھے پتا نہیں, میں تو اب اسلام میں داخل ہو گیا. ایمان میں یہ بات نہیں ہے, اسلام میں یہ بات نہیں ہے. ہمارے رسول محمد نے منع فرمایا کہ اجنبی عورت کے ساتھ باتیں کرنا تنہائی میں اور غلط تعلق کرنا حرام ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان سلب ہو جاتا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. دیکھیں کیسی بات کرتے ہو, میں زور سے چیخوں گی اور میں آپ کو بدنام کروں گی کہ اس نے ایسا مجھے کیا. ارے تجھے جو کرنا ہو, مجھے بدنام کرنا ہو بدنام کر لے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. چلو کیا نتیجہ نکالا بتاؤ. ایمان مضبوط تھا, عورت سامنے سے بلا رہی ہے, اپنے گھر میں لے جا رہی ہے, تنہائی, اور پہلے سے تعلق ہے, محبت ہے, اور پہلے یہ سب کچھ کر چکے ہیں. اب بچا لیا. کس نے بچایا؟ ایمان نے بچایا. اس سے پتا چلا ایمان اگر مضبوط ہے, یقین ہے, گناہوں سے بچ جائے. اس سے پتا چلا ہم جو گناہوں سے نہیں بچتے, بار بار ہماری نظریں اٹھی جاتی ہے, اس بات کی علامت ہے ابھی تو ہمارا ایمان نہیں بنا. ہماری زبان غلط چلتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, دھوکہ دیتی ہے, خیال نہیں کرتے دوسروں کا ہم کہ اس سے کیا ہوگا, دوسروں کو تکلیف ہوگی, دل کو چوٹ پہنچے گی, کوئی خیال نہیں, کوئی توجہ نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے ابھی تک ایمان نہیں بنا. نماز کے لیے ہمارا ایمان بے چین نہیں کرتا, تہجد کے لیے بے چین نہیں کرتا, تلاوت کے لیے بے قرار نہیں کرتا. اس سے پتا چلا ایمان کی کمزوری. ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, نماز کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ نماز گئی. کیوں؟ ایمان کمزور. ایمان ہوتا جہاں ابھی جاتے وہاں نماز پڑھتے. صحابہ کی کیا حالت تھی, جہاں ہوتے پہلے نماز, وقت ہو گیا تو یہ ایمان ابھارے گا, یقین ابھارے گا.
اور یہ کب ہو سکتا ہے معلوم؟ جبکہ آدمی اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھے. یہ ہے یقین. یقین کا معنی، ایمان کا معنی بہت تفصیل ہے اس کے اندر. 4 معنی بیان کیے ہیں. ایک تو یہ بیان کیا ہے یقین کا، ایک تو اللہ پر توکل ہو، اللہ کی عبادت بجا لاوی جائے، اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھا جائے. چوتھا معنی اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے، چاہے تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، ہر حال سے واقف ہے. یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ گئی اس کو بولتے ہیں یقین، اس کو بولتے ہیں ایمان. تو ان میں ایک چیز ہے حاضر ناظر سمجھنا اللہ کو. میں ابھی بول رہا ہوں لیکن اللہ ہے میرے ساتھ. اللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. یہاں تک کہ بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، ناپاکی کی جگہ، لیکن اللہ کا علم ہے وہاں پر ہے. ہم جہاں جو حرکت کرتے ہیں بیت الخلاء میں سب اللہ دیکھتا ہے. واش روم میں گئے، غسل خانے میں گئے، ہم یہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھتا، دروازہ بند ہے لیکن اللہ ہے. اللہ کو علم ہے. بازار میں اللہ کو علم ہے، مسجد میں اللہ کو علم ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، اللہ ہے. تنہا ہے، ہم فون استعمال کرتے ہیں، اللہ ہے ساتھ میں. تم کیسا استعمال کرتے ہو اللہ کو پتا ہے. یہ بٹھا لو، اس کی محنت ہے. خلاصہ سمجھ گئے یہ محنت کا؟ ہر وقت یوں سمجھو اللہ میرے ساتھ ہے، اور ہر چیز کا مجھے نیک کام کیا بدلہ ملنے والا ہے، برا کام کیا سزا ملنے والی ہے. جزا اور سزا کا یقین. یہ جو بن جاوے. ایک واقعہ سنا تھا، اس سے آپ کو بتا دیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام، عجیب و غریب ہستی تھی. بچے تھے جب سے اللہ کے ولی. 6-7 سال کے جب ہوئے نا تو ان کی اماں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کون؟ سری سقط، بہت بڑے بزرگ اللہ والے. ان سے کہا کہ بھائی اپنے بانجے کی اصلاح کرو نا. لیکن وہ تو 7 سال کا ہے، لیکن ابھی سے شروع کر دو نا. بلایا جنید کو، بیٹا ادھر آؤ. ہاں ماموں کیا ہے؟ بولو. کہ ایک ذکر میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو پڑھتے رہا. اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری. بس یہ پڑھتے رہا. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت میرے پاس ہے موجود. بس یہ پڑھتے رہو. واللہ میں کہتا ہوں یہ پڑھتے رہیں گے یہ تصور جم جائے گا. اگر یہ تصور جم گیا قسم کھا کے میں کہتا ہوں کامیاب ہو گئے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں ایمان بن گئے، یقین بن گئے. کیوں؟ ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ اگر تصور آ جائے جھوٹ بولے گا، بد نظیر ہوگی، حرام لقمہ کھائے گا، حرام پیسہ، شبے والی کمائے گا، کسی کو ستائے گا، بیوی کو ستائے گا، ماں باپ کو ناراض کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا یہ. پڑوس کے حق طلبی کرے گا، غلط کام ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، نماز کے وقت میں سو سکتا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ اٹھا رہا ہے گویا. ایسا تصور ہو جائے گا. یہ ایسا ذکر ہے. 8-10 دن ہوئے، مہینہ ہوا، بیٹے کو بلائے. بیٹا کیسا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کہ فائدے کی بات کر دی. اب تو میں اپنے سامنے اللہ کو دیکھتا ہوں. بچہ ہے 7 سال کا، اور یہ کہتا ہے میں تو اپنے سامنے اللہ دیکھتا ہوں کہ اللہ ہے. بس کام بن گیا. تب سے کام بن گیا. کیسا کام بنا معلوم؟ 7 سال کی تھی، باہر کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور سری سقطی کے پاس بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان بیٹھے ہوئے تھے. سری سقطی نے ایک سوال کیا، توکل کسے کہتے ہیں؟ ہم سے بھی اگر پوچھے تو توکل کسے کہیں گے؟ بتاؤ. اللہ پر بھروسہ. تو سب نے کیا کہا کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس پر بھروسہ نہیں،
اللہ پر توکل کہ اللہ نے دیا، اور نہ ملے تو اللہ کی طرف سے سمجھے اور صبر کرے، اور ملے اللہ کا شکر ادا کرے. ہمارا کمال نہیں، یہ ہے توکل. سب نے یہ کہا، اور یہی توکل نہیں. سردی سکتی نے کہا جاؤ تو میرے بچے کو بلاؤ تو باہر کھیلتے ہوں. جنید کو آئے، جنید کھیلتے کھیلتے آئے. بڑے بڑے مشائخ بزرگان بیٹھے. بیٹا ادھر آ میرے پاس. کھڑے تھے. بیٹا توکل کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر اللہ دیوے ملے کچھ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہ ملے تو صبر کرے، اور جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے سمجھے. تو بچہ ہنسنے لگا. اوہ یہ تو ہمارے کوفہ کا کتا بھی کرتا ہے. یہ توکل تو کتا بھی کرتا ہے کہ کتے کو روٹی مل جاتی ہے تو شکر ادا کر، نہیں ملتی تو صبر. یہ تھوڑی توکل ہے، یہ تو کتوں کا توکل ہے. انسان کا توکل بتاؤ. بڑے بڑے مشائخ کی آنکھیں پھٹ گئی. یہ بچہ کیا بولتا ہے؟ کیا کہا؟ یہ تو کتے کا توکل ہے. انسان کا توکل بتاؤ. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتا نہیں. ماموں نے کہا بیٹا تو ہی بول دے. کیا کہا معلوم؟ ملے تو دے دے، تقسیم کر دے، نہ ملے تو شکر کرے. نہیں سمجھے آپ؟ تو کیوں سبحان اللہ نہیں بولے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملتا تھا سب دے دیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو شکر. یہ ہے توکل اصل. 2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا، کوئی شکایت نہیں، بلکہ اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، اللہ پر بھروسہ. اور ملتا تھا کچھ رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس. بچے کا ذہن کہاں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف. یہ تو ہم عام انسانوں کا توکل ہے، یہ تو جانوروں کا توکل ہے، یہ تو کتوں کا توکل. یہ توکل ہے اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشائخ نے کہا اللہ زندگی میں ہمارے تصور میں، خیال میں، گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی. بچے کی بات 7 سال کا بچہ اس طرح کی بات کرے تو بڑے ہونے کے بعد کیسی باتیں بیان کرے؟ تو پھر اولیاء کا سردار بنے گا نہیں. یہ اللہ والا کی صحبت کی برکت. اور کیا اصل ایمان بنا لیا تھا، یقین اللہ ہر وقت میرے ساتھ. تو یہ محنت کس کی ہے؟ یہ تصور. اگر آپ 10 دن نکلے، 20 دن نکلے، گھر جانے کے بعد وہی حالت ہو جو پہلے تھی جماعت میں جانے سے پہلے، کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ؟ فرق آنا چاہیے ایمان میں. اپنے کاروبار میں لگ گئے، تصور ہونا چاہیے میں ابھی اللہ کے راستے میں تھا، میں نے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا. دیکھو کاروبار میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ دھوکہ ہو کسی کو، خیانت ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو. یہ کاروبار بھی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ ان کی سنت ہے. ایسے تصورات آنے چاہیے. یہ ہے ایمان. ہاں تو اب میں یہ واقعہ سنا. یہ تو میں نے جنوب بغدادی کی معمولی تعارف کرا ہے، معمولی. ہاں کیا ہوا معلوم؟ بڑے تھے، ان کی خانقاہ چلتی تھی. ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ مجھے بتا دینا جنت کا میرا رفیق کون ہوگا اور حشر کے میدان کے میرا ہمراہی کون ہوگا. اللہ والے تھے. بتا دیا اللہ نے کہ جاؤ فلانا جو گاؤں ہے وہاں جنگل ہوگا، وہاں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، وہ تمہارا جنت کا رفیق بھی ہے اور حشر کے میدان میں آپ کا ہمراہی ہوگا. اب یہ بےچین ملاقات کے لیے پتہ بتا دیا، ایڈریس بتا دیا اللہ نے. پوچھ کے لوگوں سے پوچھا، پہچان سب کی تھی. حضرت جنید کو سب پہچان. اوہو حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے. حضرت نے کہا بس ابھی میں ایک کام سے آیا ہوں. فلانا کہ حضرت وہ تو چرواہا ہے، وہ تو جنگل میں رہتا ہے، اس کو ملنے آپ آتے کہ ہاں میں ملنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں. وہاں پہنچا تو بکریاں چلا رہی تھی. سلام کیا، وہ تو پہچانتا نہیں تھا چرواہا. بعد میں پوچھا کون آ؟ کہ جنید. اوہ جنید آپ یہاں؟ کہ ہاں بس میں مسافر تھا، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. رہو، کوئی عرض کی بات نہیں میرے پاس. 3 دن. حضرت نے کیوں 3 دن قیام کیا معلوم؟ دیکھنا چاہتے تھے اس کا عمل کیا ہے. 3 دن رہے. 3 دن کے بعد جانے لگے. حضرت نے پوچھا فلاں نے معاف فرمانا؟ ہاں.
اب اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں راز کی. میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے بتا دے دنیا میں کہ جنت کا رفیق کون ہوگا. حشر کے میدان کا ہمیں تو آپ کا پتہ بتایا. میں 3 دن آپ کے پاس رہا, میں نے تو کوئی خاص عمل دیکھا ہی نہیں. کون سا عمل ہے؟ تو مسکرائے. ٹھیک ہے, میں تو صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہوں. دیکھو میں شاخیں سمجھا رہا ہوں کہ شاخیں نہ ہو لیکن ایمان مضبوط ہو, اور شاخیں بہت ہے لیکن ایمان کمزور ہے, تو کس کام کا؟ تو کیا کہا معلوم کہ دیکھو جنید پہ مثال میں سمجھا, اندرونی بات ہے, باہر مثال سمجھ کہ سامنے کیا نظر آتا ہے بولو. دیکھو باہر میرا ایمان کیسا ہے بتاؤں. ابھی اللہ تعالیٰ پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دے اور یوں کہے میرے بندے تو اس کا مالک, مالک بن گیا پورے پہاڑ کے برابر سونے کا. اور مالک بننے کے بعد میرے پاس سونا آ چکا, اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے سلب کر چھین لیا. جنید, پہاڑ جیسا سونا آنے کے بعد نہ مجھے خوشی ہوگی, اور چھین لیے جانے کے بعد نہ مجھے غم, نہ مجھے خوشی نہ غمی. میں یوں سمجھوں گا جب دیا اللہ نے دیا, لیا اللہ نے لیا, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, تو اس میں غم کیسا, اس میں خوشی کیسی؟ اللہ نے مناسب سمجھا تو دیا, نہیں مناسب سمجھا تو نہیں دیا. اس میں شکایت کیسی؟ اور اس میں اتنا خوش ہو جانا کہ اللہ کی ناراض کرنے والی چیزیں عمل کریں. جیسے کہ آج کل ہمارے پاس پیسہ جب آ جاتا ہے تو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیں, سنتوں کے خلاف کرتے ہیں. شادیاں دیکھ لو, اتنا اسراف ہے, دیکھ لو, آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. ایسا نہیں, چاہے پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں, میں اللہ کی طرف سے میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پوری دنیا میرے پاس سے چھین لے, میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں. اور کوئی آدمی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, نیکی کا معاملہ کرتا ہے, میں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں. اور اگر میرے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ, عداوت کا معاملہ کرتا ہے, کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, ظلم کرتا ہے, میں اس کی شکایت نہیں کروں گا, میں اللہ کی طرف سے سمجھوں گا. تو وفا ہو یا جفا ہو, لوگ میرے ساتھ وفا کا معاملہ کریں یا جفا کا معاملہ کریں, میں کسی کی شکایت نہیں کرتا, میں دل میں کسی کا کینہ ہی نہیں رکھتا, عداوت. میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ سب مقدر, تب یہ شکایت کیسی؟ بس یہ میرا عمل ہے. جنید بغدادی نے ہاتھ چوم لیے. بھائی یہ تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے, اسی بنا پر اب میں خوشخبری سناتا ہوں, کل قیامت کے دن جنت کا رفیق تو میرا ہوگا. یہ ہے ایمان, عمل کوئی نہیں تھا. جنید بغدادی کا عمل تو دیکھو, پوری رات تہجد, پوری رات تلاوت, اور یہ تو صرف 5 وقت کی نماز اور بکریاں چراتا تھا, اور اس میں جو دودھ ہے وہ پی لیتا, سو جاتا, نوافل بھی نہیں, تہجد بھی نہیں, کچھ نہیں, لیکن ایمان مضبوط تھا. تو جنید بغدادی کے ساتھ حشر ہوگا ان کا. تو یہ محنت ایمان بنانے کی, جنت بنانے کی. تو یقین بناؤ, ایمان بناؤ. 33 منٹ ہو گئی, سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان مضبوط بنا, یقین یہ بن گیا, کامیاب. صحابہ نے یہی بنایا تھا, اور یہ صحابہ والی محنت ہے. سب سے پہلے اسی لیے حدیث میں ہے اول الصلاحیات امہ الیقین والزہد. اس امت کی پہلی بنیاد ہی نہیں کی, بنیاد یقین ہے. یقین بنا لو, سب آسان. گناہوں سے بچنا آسان, عبادت بجا لانا آسان. آج گناہوں سے بچنا مشکل کیوں, عبادت بجا لانا مشکل کیوں؟ ایمان. اللہ سے محبت ہو جاوے. دیکھو پھر میں آپ سے معاف فرمانا مثال دیتا ہوں. حضرت تھانوی نے مثال دی ہے. کوئی لڑکی ہے حسینہ جمیلہ, اس سے محبت ہو گئی کسی کو. اب وہ لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے چپل لا دو میرے سے. ارے تیرے لیے 1 چپل نہیں 10 چپل. کپڑے لا دو, ارے 1 جوڑ نہیں 10 جوڑ. مجھے تو انگوٹھی چاہیے, ارے 1 انگوٹھی نہیں 10 انگوٹھی. تو کیا چاہتی ہے؟ مجھے تو یہ کھانا ہے, ارے 1 کھانا نہیں 10 قسم کا کھانا. کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ محبت ہے. واللہ میں کہتا ہوں بس اسی چیز کی کمی, اللہ سے محبت پیدا کر لو. اللہ کا ایک حکم بچا لانا آسان ہے. اب وہ لڑکی یوں کہتی ہے, دیکھو میرے ہوتے ہوئے خبردار کسی دوسری لڑکی کی طرف مت دیکھنا. ارے تیرے بغیر پوری دنیا اندھیری ہے,
تجھے میں کسی کو نہیں دیکھوں گا. اگر میں دوسرے کی طرف دیکھتا ہوں تو ناراض ہو جاتی ہے, میں کبھی نہیں دیکھوں گا. ارے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے بعض مرتبہ. تو جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کو ہوتے ہوئے کبھی کسی کی طرف نظر نہیں کرے گا. اگر دوسروں کی طرف نظر کرتا ہے تو سمجھو ابھی محبت میں کچے ہیں, محبت میں کچے ہیں. ایک مختصر واقعہ سنا دو حضرت جنید بغدادی کا. حضرت جنید بغدادی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آئی پردے میں, نقاب میں. سوال پوچھا, مریدین سب موجود تھے. سوال پوچھا کہ حضرت ایک سوال ہے کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے؟ حضرت جنید فرمایا 4 تک کر سکتا ہے. کہا کہ نہیں, اصل میں میرا سوال نہیں سمجھے کہ کیا بتاؤ نے کہ اگر شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی نقاب کھولنے کی, چہرہ دکھانے کی, تو میرا چہرہ اگر آپ دیکھتے تو آپ فیصلہ کرتے کہ جس کے نکاح میں ایسی حسینہ جمیلہ ہو, چاند جیسی ہو, اس کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے, ایسا فیصلہ کرتے. مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں, میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ کہا. جب یہ بات کہی نا اس عورت نے, ایک دم سے حضرت نے چیخا, چلایا, بے ہوش ہو گئے. مریدین حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت اس کی خوبصورتی کو سن کے بے ہوش ہو گئے. اور وہ عورت بھاگ گئی کہ کہیں بدنامی نہ ہو, میری پکڑ نہ ہو کہ عورت نے کچھ کر دیا. آدھے ایک گھنٹے کے بعد ہوش میں آئے. جنید بغدادی رحم جب ہوش میں آئے تو پسینہ پسینہ تھا, سانس لے رہے تھے. مریدین نے کہا حضرت ہم نے تو یہ عجیب حالت دیکھی آپ کی, آپ ایک عورت کے حسن پر بے ہوش ہو گئے. ارے نہیں, عورت کے حسن پر بے ہوش نہیں ہوا. اس نے یوں کہا کہ میری جیسی حسینہ جمیلہ جس کے نکاح میں ہو اس کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے, تو یہ تو مخلوق ہے, تو اس کو پیدا کرنے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا. یہ مجھے یاد آ گیا کہ جس کا اللہ ایسا ہو, اللہ پر ایمان ہو, یقین ہو, پھر بعد میں وہ دنیا کی طرف نظر کرے, اس پر میں بے ہوش ہو گیا تھا, نہ کہ اس عورت کے حسن جمال پر. اللہ کتنی اچھی بات. تو اللہ ہمارا ایسا ہے, اللہ جمیل, اللہ طیب, اللہ نظیف. حدیث میں ہے یہ سب بات. تو ہم اللہ کو چھوڑ دیتے معمولی دنیا کی خاطر, معمولی چٹکانوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. معمولی دنیا کی خاطر حقوق چھین لیتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے, پڑوس کے لوگوں کے. بھائی حق بھی ایک معمولی دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑا. اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کے پاس کیسے خزانے ہیں, کیسی بڑی جنت ہے, اللہ کتنا حسین جمیل ہے. یہ ہے ایمان. جب ایمان بنے گا سب آسان ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں, ایمان بنا لو, یقین بنا لو. اللہ ہمارا ایمان و یقین بنا دے. اور خاص کر کے اس مہینے کی برکت سے, کلام مجید کی برکت, سارے مسائل حل ہے. پھر انشاءاللہ رمضان مہینہ جیسا گزرتا ہے 11 مہینے ایسے ہی گزریں گے, بلکہ شب قدر جیسی گزرتی ہے نا, ایسی پوری زندگی کی 11 مہینے کی راتیں شب قدر ہو جائے گی. جبکہ ہمارے دل میں اللہ کی قدر ہو تو خود بخود سب آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اللہ کی طرف سے باتیں تھی, الحمدللہ قبول فرمائے. مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں صحیح توفیق اور ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیری ذات پر کامل یقین نصیب فرما. یا اللہ ایمان نصیب فرما, ایمان کامل نصیب فرما. یا اللہ تیرا استحسان نصیب. ہر وقت تو یا اللہ ہمارے سامنے حاضر ناظر ہے, ایسا تصور ہمیں جمانے کی توفیق. یا اللہ اتنا ایمان اور یقین اور یہ تصور حاضر ناظر کا ایسا ہمارے دل میں جما دے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں, تیری عبادت بچا لا سکیں. یا اللہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں, تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق ہو. یا اللہ ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت ہو. یا اللہ یہ بندے تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں, ان کے نکلنے کو قبول فرما. ان کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین پوری امت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے, پوری امت کو یا اللہ ہدایت دے دے. یا اللہ گمراہی سے بچا لے, ایمان کی قدر کی توفیق دے, ایمان پر قائم و دائم فرما.
اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، تیری رضامندی والی موت نصیب فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے موت سے پوری حفاظت فرما، جہنم سے تو بچا لینا، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، محبت کی، عظمت کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی قدر کی توفیق دے، نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، یا اللہ خوب تلاوت کی توفیق دے، خوب ذکر کی توفیق دے، ایک ایک لمحے کو صحیح معنوں میں یا اللہ گزارنے کی، وصول کرنے کی توفیق دے، یا اللہ فضولیات سے، لغویات سے، گناہوں سے، معاصی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جائز امیدوں کو پوری فرما، ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر اور شرک اور نفاق اور ارتداد سے پوری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، امت کی یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما۔ امت جہاں پریشان ہے، غزہ، فلسطین میں، سودان میں، چائنا میں، ہندوستان میں، یا اللہ بہت پریشان ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، اور مسلمانوں کو بھی صحیح معنوں میں یا اللہ اسلام پر، ایمان پر عمل کی توفیق دے، اسلام اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ سب کی مدد فرما، تم سب کا سہارا بن جا، یا اللہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، شامت اعمال ہے، یہ گناہوں کی ناحست ہے، یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے، اور یا اللہ تیری مدد فرما، یا اللہ جن اعمال پر تیری مدد نازل ہوتی ہے وہ اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں یا اللہ غیروں، دشمنوں، نفس، شیطان، یہود و نصارہ، مشرکین اس کے حوالے نہ فرما، یا اللہ یہ کوئی رحم نہیں کرے گا، یا اللہ یہ تو بہت ظلم کرتے ہیں، کوئی رحم نہیں کرتا، یا اللہ تو ہی رحم فرما، تو ہی ہمارا سہارا بن جا، یا اللہ تیرے، یا اللہ ہمارے پاس اعمال تو نہیں ہے لیکن تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کی لاج رکھ لے اور مدد فرما، مسلمانوں کو صحیح توفیق دے دے، ہدایت دے دے، اس مہینے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی، تراویح کی، تلاوت کی، دعاؤں کی، ذکر کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، حرام سے بچا لے، شامت اعمال سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتہ یا